دوستوں کے ساتھ۔ سو گائز کیسے ہیں سب؟ ہوپلی سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے ایک خواجہ سرا جس سے ہم خسرا کہتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا میں نے، جس نے پوری میڈیا کو امپریس کیا، اور میں نے خود وہ جو کلپ سنا نا، میں بڑا امپریس ہوا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرقہ واریت کے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں، تو چلیے میں آپ کو وہ کلپ دکھا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے مذہب پہ تو مجھے اتنا لیکچر دیا ہے، آپ نے کہا کہ مولوی کہتے ہیں یہ مذہب سے نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے اندر کبھی فرقہ دیکھا ہے؟ کبھی خسروں کے اندر سنا ہے کہ شیعہ خسرے علیحدہ رہتے ہیں تو سنی خسرے علیحدہ رہتے ہیں، اور وابی خسرے علیحدہ رہتے ہیں، اور جو عیسائی خسرے ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ خسرے اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، مذہب پوچھیں تو سب کہیں گے مسلمان، آگے کسی سے پوچھیں تو کہیں گے بس مسلمان ایک ہی ہے، مسلمان کی کون سی قسم ہے؟ کیمرہ آن ہے، بتا تو دیں گے۔ ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں مذہب کا پتہ ہے؟ ہمیں مذہب سکھانے سے پہلے ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے، اور جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں کوئی فرقہ کیوں نہیں بھائی؟ تم لوگ فرقے میں بٹے ہوئے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اگر کوئی فرقے میں بٹا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں پہلے لوگ فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، فرقے کے بعد پھر وہ امیر غریب میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک امیر شیعہ ایک غریب شیعہ، ایک امیر سنی ہے ایک غریب سنی ہے، ایک غریب وابی ہے ایک امیر وابی ہے۔ تو پہلے ہم فرقے میں بٹے، پھر ہم امیر امارت اور غربت میں بٹے، پھر امیر جو لوگ تھے انہوں نے غریبوں پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، ان کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا کام کروا رہے ہیں، اور انہی غریبوں کو جب یہ ڈر ہے کہ بھی یہ اکٹھے نہ ہو جائیں تو ان میں لڑائی ڈلوانے کے لیے فرقے کی پھوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ خود فرقے کی جنگ میں لڑے رہیں اور باقی سارے بڑے آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وہ مذاکرات کریں، وہ بیٹھ کے باہمی مذاکرات سے مسئلہ حل کریں۔ تو جو غریب بیچارہ ہے جو ان کی غلامی کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت میں لگے رہے کہ فرقہ قتل کر دو، اس کو جینے نہ دینا، یہ انسان ہے اس کو جینے نہ دینا، مار ڈالو اس کو۔ تو اس دنیا سے انسان ختم ہو کے سارے مر گئے تو کون جہاں پہ جیے گا؟ کس نے زندہ رہنا ہے؟ اپنا جھنڈ جانوروں کا دیکھ لینا، انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اگر ہم ارد گرد جانوروں کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جھنڈ بنایا نا، دیکھا کبھی فرقے میں لڑتے ایک دوسرے کو؟ دیکھا ایک کتا دوسرے کو کاٹ کھا رہا ہو، یا ایک کتا دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ میں تم سے زیادہ امیر ہوں، یا ایک کہہ رہا ہو کہ میرا قد تم سے زیادہ لمبا ہے؟ سارے اکٹھے جھنڈوں میں رہ رہے ہیں۔ مطلب دکھانے کا کیا تھا کہ یہ سارے جو سپیشیز ایک سپیشیز ہے نا وہ جھنڈ میں رہتی ہے، تو انسان کی سپیشیز بھی ایک جھنڈ میں رہتی نا، پھر انسان بھی اکٹھے ہو کے رہتے، لیکن انسان اکٹھا ہو کے نہیں رہا۔ انسان کو طاقت کا نشہ ہے، وہ طاقت کا نشہ پھر اسے پاگل کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس طاقت کے لیے کیا کروں، کیسے میں کروں، کیسے میں سب کو مار ڈالوں، میں کیسے ان پہ قبضہ کر لوں بس۔ اور کھانی روٹی ہے 4 ٹائم کی، امیر نے بھی 4 ٹائم 4 روٹیاں کھا لے گا زیادہ سے زیادہ، اور غریب بھی اتنی روٹی کھاتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ امیر سارا دن بیٹھا رہتا ہے تو اس کے اندر زہر بن کے بیماریاں بن جاتا ہے، غریب وہ روٹی کھا کے سارا دن کام کرتا ہے تو اس کا جسم کا ڈیزل بن جاتا ہے۔ امیر کو شوگر ہو جاتا ہے، امیر کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، امیر کو دل کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں توبہ نعوذ باللہ۔ غریب کو بخار بھی ہوتا ہے تو وہ چائے پیتا ہے تو اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، امیر کو بخار ہوتا ہے تو وہ بڑے ہسپتال میں 36,000 کا بل بنواتا ہے ایک ڈرپ لگوانے کے لیے، ایک ٹیکہ لگوانے کے لیے۔ کیسے لگا آپ کو ان کی باتیں، اور کس طرح وہ ایک دل کا بڑاس نکالا ہوا ہے انہوں نے، جو دل کا دکھ سب کچھ بیان کیا ہوا ہے اپنے الفاظوں میں؟ تو بہت ہی اچھی باتیں کہی ہیں کہ فرقہ واریت میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھلے اپنے اپنے فرقوں پر قائم رہیں، دوسروں کے لیے گنجائش رکھیں، لیکن نفرت نہ کریں۔ اگر میں کافر ہوں تو ٹھیک ہے، میرے نبی کا طریقہ اپناؤ نا، مجھے گلے لگاؤ، منافقوں کو گلے لگایا، آپ وہ کرو، آپ یہ نہ کرو ہمیں سے نفرت کرو، ہمارے کو قتل کرنے پر تلے ہو جاؤ۔ اگر اس طرح ہم پورا پاکستان، ہم سب لوگ فرقہ واریت میں بٹ گئے تو ہمارے پاکستان کا کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ ہم اس کو سنبھالنے کے قابل ہی نہ رہیں گے، کیونکہ ہم تو ایک چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور ملک اور قوم یکجہتی کے ساتھ ترقی کرتی ہے۔ تو خدا را ہم تھوڑا سا احساس کریں، ہم فرقہ واریت کی آگ میں پھنس گئے ہیں، تو نہیں، ہم کچھ سوچیں۔ ہمارا فرقہ، چلو آپ کا فرقہ صحیح ہے، آپ صحیح راستے پر ہیں، وہ غلط راستے پر ہے، تو ٹھیک ہے،
آپ اس کو دلائل کے اعتبار سے اس کو زیر کریں اور کچھ ایڈوائزز کریں کہ یہ نہ کرو یہ کرو، لیکن نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، کیونکہ یکجہتی اور اتحاد اور اتفاق سے ملک ترقی کرتا ہے۔ بس جو باتیں میں بتانا چاہتا تھا آپ کو وہ سب باتیں انہوں نے بتا دی آپ کو، آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو میں نے آپ کو ایک سولوشن بتا دی کہ بھائی لوگ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اپنے جو آپ کا فرقہ ہے اس پر قائم رہیں، دوسروں کے لیے گنجائش رکھیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں کوئی علماء پر اعتراض نہیں کر رہا کہ وہ اس طرح کے مناظر اسلام ہیں جو بھی، ان پر اعتراض بالکل نہیں کر رہا، بس میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان پر اعتراض کر رہا ہوں جو نفرت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دوسرے فرقے میں کسی کو دیکھ لیا تو اس سے نفرت، نہیں، میرے نبی کا طریقہ اپناؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو عالم ہیں وہ اس طرح ان سے یہ کرتے ہیں، ان سے وہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے نبی کو دیکھو، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا کیا، آپ ان کو لے کر چلیں۔ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اوروں کو چھوڑیں، آپ بس اللہ کے احکامات اور ان کے طریقے ان کو نمونہ بنائیں، کسی عالم پیر مرشد وغیرہ کو نمونہ نہ بنائیں، آپ صرف اور صرف اپنے نبی علیہ السلام کو نمونہ بنائیں۔ تو بس یہی کہنا تھا، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ تو اگر پسند آ گئی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔